عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، عافیت مولا۔ معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، آپ اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں گھر اور معاشرہ۔ انشاءاللہ آج بھی ایک پرٹیکولر ٹاپک ہے اور اس پر اپنی اور آپ کی بہتری کے لیے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے تو اللہ نے چاہا بہت سارا علم دین اور بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ جو ہمارا 2023 گزرا وہ کیسا گزرا اور 2024 میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا کہ ہم یہ دنوں کو پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہے، ایسے ہی کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، دنوں کی عدلی بدلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ ازل سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پیش کی، ایک دفعہ ذرا توجہ کے ساتھ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم یوں ہی لوگوں کے درمیان دنوں کی باریاں رکھی ہیں، دنوں کو پھیرتے ہیں۔ بے شک اس کائنات کے خالق و مالک نے ان دن و رات کی بدلیوں کو بھی رکھا ہے اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کی تبدیلی کو بھی رکھا ہے۔ بے شک قیامت کے دن کو، دوزخ کو، جنت کو، انسانوں کو، جنات کو، چرند پرند کو ہمارے رب تبارک و تعالی ہی نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یہ جو سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، ان سب کی جو تخلیق ہے یہ اللہ رب العزت ہی نے فرمائی ہے اور اسی کے کرم سے ان میں روشنیاں ہیں۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، فرمایا وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ یقیناً دن اور رات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور آج بھی ہونے جا رہی ہے، لیکن ہمارا معمول یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے تو ہم بھی کچھ تبدیل ہونا چاہتے ہیں یا تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ رہے گا، لیکن پہلے شامل کریں گے درود پاک کی فضیلت۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بے شک بروز قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی عادت بنا لیں، آج ہی نیت کر لیں۔ اس وقت اگر آپ سن رہے ہیں تو پہلی نیت یہی کر لیں سلسلے کی برکت سے کہ انشاءاللہ روزانہ اتنا درود پاک پڑھوں گا۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق اور اپنے شوق کے مطابق درود پاک کے فیگر کو طے کر لے۔ کوئی 12,000 بھی کر سکتا ہے، کوئی 1200 بھی کر سکتا ہے، 313 کی نیت تو سبھی کر لیں۔ ہمارے ساتھ قربان مدنی بھی ہیں اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری مدظل العالی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، انہی کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ وہ آئیں گے اور آپ کے لیے کچھ ایک نئی چیز بھی ہے۔ نئی چیز کیا ہے؟ کوئی فرد شامل کیا ہے، میں تعارف اس لیے نہیں کرا رہا کہ انشاءاللہ رکن شورا تشریف لائیں گے تو تعارف بھی کرائیں گے۔ اور آج سلسلے میں کیوں شامل کیا ہے، 2023 کا آخری سلسلہ ہے تو اس میں کیوں شامل کیا ہے، کیا وجہ ہے، تو شامل رہیے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا
کہ آج نئے کس فرد کی ایڈنگ ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے اور ان کے ذریعے سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلنی ہیں۔ قربان بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ قربان بھائی 2023 اینڈ ہو رہا ہے، سال کا اختتام ہو رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے۔ اگرچہ یہ شمسی اور قمری سالوں کا فرق ہے کہ عیسوی ہے اور ہجری ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے اعتبار سے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ابھی 2023 کے درمیان ہم موجود ہیں، اور ابھی جیسے کہ ہم سلسلہ لیے بیٹھے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر، جیسے کہ ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے کہ جو آئندہ سال ہے جسے کہتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ اس کو گزارا جائے، اچھے انداز سے اس کے اندر انٹری ہو، اور جو آئندہ سال ہے وہ بہتر ہو۔ تو یقیناً آئندہ سال کی بہتری کے لیے بہت کچھ سوچنا ہے اور بہت کچھ کرنے کی نیتیں بھی کرنی ہیں، اور بینگ اے مسلم اس انداز سے سوچنا ہے جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو، جس سے ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ لیکن جس طریقے سے مہروز بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے، اچھا سوال ہے کہ جس طرح گاڑی آپ چلاتے ہیں اس میں بہت سارے مرر ہوتے ہیں، سائیڈ مرر بھی ہوتے ہیں، بیک مرر ہوتا ہے، ایک سامنے کا بھی شیشہ ہوتا ہے، اور اگر آپ صرف گاڑی میں سامنے دیکھتے ہوئے چلیں اور سائیڈ مرر کا بیک مرر کا لحاظ نہ رکھیں اور ان کو ہٹا دیں، ان کو نہ دیکھیں، تو بھی نقصان کا اندیشہ ہے اور حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف بیک مرر کو دیکھیں، آگے نہ دیکھیں، بیک کے جو فیلیئرز ہیں ان کو دیکھتے رہیں، صرف پاسٹ کو یاد کر رکھتے رہیں، تو پھر بھی کامیابی جو ہے وہ نہیں ملا کرتی اور اچیومنٹ نہیں ملا کرتی۔ تو ماضی کو بھی دیکھنا ہے کہ 2023 ہمارا کیسے گزرا، اور 2024 کو بھی دیکھنا ہے کہ وہاں تک ہم نے کیسے پہنچنا ہے اور کس طریقے سے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنا ہے، اور 2023 کو ہم نے کس طریقے سے گزارنا ہے، بلکہ 2024 کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اور اس 2024 کو ہم نے اس طریقے سے گزارنا ہے کہ صرف ایک سال بہتر نہیں ہو، بلکہ پورا جو پوری زندگی آنے والی ہے وہ پوری بہتر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جیسے کہ میں نے بیک مرر کی مثال دی، سائیڈ مررز کی مثال دی، تھوڑا اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو پہلے اس کو تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں، گفتگو چل رہی ہے کہ ہم نے آئندہ سال کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کو گزارنا ہے، تو اسی طریقے سے پچھلے سال بھی اسی طرح لوگ بیٹھے ہوں گے، گفتگو کی ہوگی، لوگوں نے اپنے چارٹ شیٹس تیار کی ہوں گی، ڈیزائن کیا ہوگا، اپنے ڈائریاں بھری ہوں گی، اور اسکیجول ڈیزائن کیا ہوگا، گول سیٹ کیے ہوں گے، بہت کچھ کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ابھی ان کے پاس لکھا ہوا بھی ہو، جس نے نہیں لکھا اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر اس کو سیٹ کیا ہے، تو ان کو وہ بات یاد آ رہی ہوں گی کہ ہاں میں نے یہ سیٹ کیا تھا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ تو غور کر لیں کہ آیا جو آپ نے ٹارگیٹس بنائے تھے، جو گول سیٹ کیے تھے، 2023 ختم ہونے والا ہے، کیا 2023 میں وہ مکمل ہو گئے ہیں؟ کیا ان میں کامیابی مل گئی ہے؟ اگر مل گئی ہے تو بہت خوبصورت بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر کامیابی نہیں ملی تو ان ریزنز پہ غور کریں۔ ان ریزنز پہ غور کرنے کا بھی ٹائم ہے، سب سے پہلے ان ریزنز پہ غور کرنا ہے نا، جب ہی آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم اپنے فیلیئرز کو بھول جائیں گے تو پھر جو ہمیں آگے ٹارگیٹس اچیو کرنا ہے وہ کیسے یاد رہیں گے، وہ کیسے ہو سکیں گے؟ تو اپنی غلطیوں کو بھی یاد رکھنا ہے کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہوئیں کہ میں 2023 میں ان کو بہتر نہیں کر سکا، جو میں نے 2022 میں جو مجھ سے مسٹیکس ہوئی تھی، جو کمزوریاں رہ گئی تھی، سستیاں ہو گئی تھی، ان کو میں نے 2023 میں ٹھیک کرنا تھا، وہ نہیں ہو سکا، ان پہ غور کرنا۔ ان کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ دیکھیں 2024 آنے والا ہے، پورا ایک سال کا فرق آنے والا ہے، گنتی چینج ہونے والی ہے نا، آفیسز میں بھی، بولنے میں بھی 3 لگتا تھا، اس کے آگے اب 4 لگ جائے گا، لیکن یہ جو 4 لگ جائے گا، اس کے ساتھ جو 3 ختم ہونے والا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اپنے ہر دن کو، ہر ہفتے کو، ہر مہینے کو کیسے گزارا۔ کیونکہ یاد رکھیے جب دن بہتر ہوتا ہے نا، جب دن بہتر ہوتا ہے تو ہفتہ صحیح ہوتا ہے، اور جب ہفتہ بہتر ہوتا ہے تو پھر مہینہ بہتر ہوتا ہے، جب مہینہ بہتر ہوتا ہے تو سال بہتر ہوتا ہے، اور جب سال اچھا گزرتا ہے نا تو ایک انسان کی پوری زندگی اچھی ستھری اور بہترین گزرا کرتی ہے۔ تو دن کا آغاز جو ہے وہ بہتر اور بہترین ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کئی لوگ کہ جو بہت سارے ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر سکے، آگے نہیں بڑھ سکے، اور آج وہ سوچ رہے ہیں یار میں نے پورے سال کا پلان کیا تھا، کیوں نہیں ہو سکا۔ وہ غور کریں کہ ان کی بہت ساری ریزنز میں سے ایک ریزن ہوگا کہ ان کی دن کی شروعات اچھی نہیں ہے، ان کی دن کی جو سٹارٹنگ ہے وہ پاورفل نہیں ہے، انرجیٹک نہیں ہے، بہترین نہیں ہے۔ جب آپ صبح کا آغاز کرتے ہیں تو دن جو ہمارا دماغ ہے، برین ہے، فریش ہوتا ہے، یہ بالکل جسے کتنا کلیئر ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے۔ اب اس دماغ کو اور پاورفل رکھنے اور انرجیٹک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں آج کل جو فیلیئرز ہوتے ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں تو ان کے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1 لیٹ، اٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں۔ سیکنڈ یہ کہ اٹھتے ہی عجیب و غریب قسم کے ایڈکشنز، جیسے سپوز کر لیں سوشل میڈیا کی ایڈکشن، ہم صبح اٹھتے ہی ہم سوشل میڈیا میں چلے جاتے ہیں،
یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم، دوسرا تیسرا چوتھا، یعنی وہ جو ہمارا برین فریش تھا، ایک فوکس مائنڈ تھا، وہ اتنی ساری جگہ پہ چلا گیا، بہت سارے ایموشنز نے ہمارے برین پر اٹیک کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا پاورفل دماغ ہے وہ اتنی ساری جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ فوکس ایک طرف رہنے کے بجائے بہت سارے ایموشنز ہمارے سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جب دن اچھا نہیں ہوتا ہے تو ہمارا جب آغاز اچھا نہیں ہوتا ہے تو ہمارا پورا دن اچھا نہیں گزرتا ہے۔ تو دن کا آغاز اور بہترین اور خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ہو سکتا ہے کہ وہ دن خراب ہوا ہو، دن کی وجہ سے ہفتہ مہینہ خراب ہوا ہو، اور ہمارا پورا 2023 جو ہے بہت سارے ٹارگیٹ اچیو نہ کرنے میں گزر گیا ہو۔ تو دن کا آغاز خوبصورت اور اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو سب سے بہترین آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہے نماز فجر۔ کتنا فوکس ہے، ہمارے ذہن کو کتنا پاور بخشتی ہے نماز، ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغ کو، ہماری پوری باڈی کے لیے سمجھے ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ دن کا آغاز بھی اچھا، ذہن کے لیے بھی بہترین، ہمارے جسم کے لیے بھی بہترین نماز فجر۔ اس سے پہلے وضو ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں جب دن کا آغاز اس طریقے سے ایک اسپیسیفک ٹائم پہ اسپیسیفک انداز کے اندر ہوگا تو پھر پورا دن اچھے انداز سے گزرے گا۔ تو غور کر لیں، اگر 2023 میں کچھ ٹارگیٹ اچیو نہ ہوئے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دن کا آغاز اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، دن کے آغاز بہتر ہونے کے لیے سیم ٹائم پہ سونا بھی ضروری ہے۔ اس وقت جیسا کہ جدید چیزیں آتی جا رہی ہیں، ہم ایک دنیا میں کس طریقے سے ڈیولپ کر رہے ہیں، ترقی پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ 2023 میں ہماری جو باڈی ہے، ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا، وہ ویسے تو ترقی ہو گئی لیکن اپنے آپ کو جو ہے نا کمزور کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹائم پر نہ سو کر، ٹائم پر نہ اٹھ کے، کیونکہ دن کا آغاز بہتر تب ہوگا جب ٹائم پہ سوئیں گے۔ یہ کبھی دیکھا ہے کہ رات نے کہا ہے کہ میں دن میں آؤں گا، اور دن نے کہا ہے کہ میں رات میں آؤں گا؟ رات اپنے ٹائم پہ آتی ہے، دن اپنے ٹائم پہ آتا ہے۔ تو انسان، آپ اپنے ٹائم پہ سوئیے، اپنے ٹائم پہ اٹھیے۔ ہر چیز جب ٹائم پہ ہوگی تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ ایک سال اور ختم ہو گیا، مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکا۔ جب ہر ٹائم ایک اسپیسیفک ٹائم پہ، ہر کام ایک اسپیسیفک ٹائم پہ ہوگا تو ایک اسپیسیفک ٹائم پہ کرنے کی برکت ہی ہوتی ہے اور شان ہی ہوتی ہے کہ آپ کے تمام کام بہتر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو رات میں بر وقت سونا، یہ کیا، کبھی رات کے 3 بجے بندہ آرام کر رہا ہے، کبھی رات کے 12 بجے آرام کر رہا ہے، کبھی چاہے تو رات کے 9 بجے سو گیا۔ ابھی جیسے کہ جو نیو ایئر نائٹ آنے والی ہے، یہ آپ کو حیرت ہوگی، بہت سارے لوگ اس کو مناتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے، لیکن ایک میجورٹی ان لوگوں کی بھی ہے جن کی یہ رات عام دنوں کی طرح گزرتی ہے، عام راتوں کی طرح گزرتی ہے، جنہوں نے 10 بجے سونا ہے۔ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، وہ 10 بجے سوتے تھے، ایک رات ان کے ساتھ اسٹے ہوا ان کے گھر پہ، تو رات 10 بجے لائٹس آف، اپنے اسکیجول کے مطابق سب کچھ ڈن ہوا، سو گئے، روٹین کے مطابق صبح اٹھ گئے۔ یہ وہ لائف سٹائل ہوتا ہے، یہ وہ زندگی کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بندہ اس پہ کاربن ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی کی اسکیجول کے مطابق اچھے انداز سے گزرتی ہے، ٹارگیٹس اچھے انداز سے اچیو ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں نے 1-2 باتیں ذکر کی ہیں، اگر ان کے مطابق عمل ہوگا تو اللہ نے چاہا کہ پچھلے سال کو تھوڑا سا دیکھیے، اس کے مطابق اگلے سال کو ڈیزائن کیجیے، اللہ نے چاہا تو ہمارا اگلا سال بھی بہتر ہو جائے۔ علی بھائی تشریف لے آئے، آپ کنٹینیو کریں گے، میں تھوڑا سا عرض کر دوں، ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں یہ بات گزارش پیش کی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، دن و رات کی جو بدلیاں ہیں یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ اور پھر کچھ گول پہ بات ہوئی کہ ہم نے یہی باتیں ہم نے یا آپ نے مل کے شاید پچھلے سال بھی کی ہوں گی، لیکن نتیجہ کیا رہا تو اس پہ غور کر لیا جائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح کہ ہمارے مہروز مدنی بھائی نے یہ بتایا کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں یہ عام ہو چکا ہے کہ ہیپی نیو ایئر، یعنی کہ نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں، یا جو بھی ایک طریقہ کار رائج ہے، تو جو جائز طریقے سے کرتے ہیں وہ جائز ہے، اور جو ناجائز طریقے سے کرتے ہیں وہ معاملات ناجائز ہیں۔ لیکن واقعی یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہر سال نیا سال آتا ہے، اب ایک سال زندگی کا اور مائنس ہونے جا رہا ہے، تو میری زندگی کا کیا بھروسہ، کیا پتہ میری زندگی کا لاسٹ ڈے ہو۔ ابھی تو ظہر کی نماز یہاں ہونی ہے، عصر ہونی ہے، مغرب ہونی ہے، عشاء ہونی ہے، کیا پتہ ظہر سے پہلے روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے اور رات عشاء کی نماز کے ٹائم نماز جنازہ ہو جائے، اور آج کی رات ہماری قبر میں گزرے۔ ذرا ان چہروں کو غور کیجئے کہ جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور اب نہیں ہیں، ذرا ان ناموں پر غور کیجئے کہ جنہیں ہم پکارتے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو یوں غور کریں کہ جس طرح سال ختم ہو رہے ہیں، ایک ایک سال کر کے زندگی بھی تو ختم ہو رہی ہے، زندگی بھی تو اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ انسان کتنی پلاننگ کرتا ہے، کتنے منصوبے بناتا ہے، کتنی وہ سوچتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے کہ 23 میں یہ کروں گا تو 23 بھی گیا۔ دیکھیں، ایک تو دنیاوی معاملات ہیں، گولز ہیں، پلاننگ ہیں، اور سب کچھ ہونے کے بعد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ عبادت بھی تو ہے، نیکیاں بھی تو ہے۔ اچھا، دنیا میں بہت نام کما لیا، بہت ترقی کر لی، چلیں جائز طریقے سے کیجئے یہ، لیکن
بالآخر جیسے میرے شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، کر لے جو کرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو زندگی کا 1 سال اور ختم ہونے جا رہا ہے، زندگی اور مزید خاتمے کی طرف ہے۔ موت 1 سال اور سمجھ لے کہ ہمیں آگے بڑھا دیا اس نے، کہ 23 ختم، 24 سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، آپ کے بھی میرے بھی، ہم سب یہاں جو موجود ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت جو ہماری پوری ٹیم موجود ہے، کتنی لوگ پلاننگ کرتے ہیں دنیا کی۔ دیکھیں نا، بچوں کی شادی کرنی ہے تو یہ کرنا ہے، تو وہ کرنا ہے، تو بزنس کرنا ہے، تو جاب کرنی ہے، اسٹڈی کرنی ہے، یہ سب ہے یہ۔ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی تو عرض کروں گا کہ وہ نیکیوں والا اسکیجول کہاں ہے، کہ 23 بھی اینڈ پر ہے، میں نیک نہ بن سکا، 23 بھی اینڈ پر ہے، میں متقی نہ بن سکا، 23 بھی اینڈ پر ہے، میں تلاوت قرآن کا پابند نہ بن سکا، 23 بھی اینڈ پر ہے، میری نماز کی پابندی، جماعت کی پابندی نہ ہو سکی، میری گناہوں کی عادت نہ چھوٹ سکی، 23 اینڈ پر ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ جو 1 سال ختم ہو رہا ہے، اللہ کی رضا والے کاموں میں توبہ، استغفار، اور جو کام رہ گئے اب بھی بیٹھ کر غور کر لیں کہ اگر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر زندگی نے موقع دیا تو میں 24 کے اندر کم از کم یہ اپنے گولز اچیو کروں گا۔ اور سب سے پہلے آخرت کی تیاری، کیونکہ دنیا بہت کما لی، بہت بنا لی، بہت نام کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن میرے شیخ کامل فرماتے ہیں کہ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ مہروز مدنی بھائی، زندگی ختم ہو رہی ہے، اور ایک طبقہ ہے کہ وہ ایسا بھی ہے کہ مدہوش ہے کہ نیا سال آ رہا ہے، پچھلا سال بھی غفلت میں گزارا، نئے سال کا استقبال بھی اللہ کی نافرمانیوں سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، قرآن کریم کی آیت مبارکہ پیش کی تھی، اس کو دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ جی، ہم غور کریں۔ اصل بات علی بھائی کیا ہے، غور و فکر کی عادت ہوگی تو ہم اپنا یا کسی دوسرے کا فائدہ نقصان سوچیں گے، ورنہ نہیں ہوگا۔ بلکہ معاملہ پورا عرض کرتا ہوں میں آپ کو۔ ایک بار کیا ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں کچھ مخصوص تلاوت کیا کرتے تھے، اب وہ تلاوت رہ گئی۔ تو ممکن آپ غمگین ہوئے ہوں، ظاہر کیفیت تو صحابہ کی یہی تھی، غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ تلاوت رہ گئی۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر فاروق، اے ابن خطاب، اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، وہ آیت کون سی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، کہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اے عمر، اگر رات کو نوافل نہ پڑھ پاؤ تو دن میں پڑھ لو، جو نیکیاں دن میں نہ کر سکو تو وہ رات میں کر لو۔ علی بھائی، جیسے آپ نے سوال کیا نا، بات کل ملا کے یہ زندگی گزر جاتی ہے۔ میں بھی 1-2 دن سے غور کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے، اور ایسی تبدیلی آتی ہے جو آفاقی ہوتی ہے، ساری کائنات میں ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے اوپر بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ پازیٹیو اور نیگیٹو ڈالتی ہے۔ تو میں بھی غور کر رہا ہوں، اگر میں دیکھوں تو ہم بہت ساری چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی ہماری گھڑی میں جو سوئی سب سے تیزی کے ساتھ یا سب سے زیادہ گردش کرتی ہے نا، ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سیکنڈ کی سوئی کو کوئی بھی نہیں بتاتا، آپ ٹائم پوچھیں تو سیکنڈ کے ساتھ تو ٹائم نہیں بتاتے، الا یہ کہ کوئی بہت خاص وقت تو سیکنڈ کی سوئی کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر بعض اوقات یوں ہوتا ہے منٹوں کی ویلیو نہیں ہوتی، منٹس کی ویلیو نہیں ہوتی، اور ہم منٹس نظر انداز کر دیتے ہیں، یوں کہتے ہیں 3-4 بجے تک آ جانا، حالانکہ 3-4 بجے کے درمیان 60 منٹ ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ اچھا، ایسی بعض اوقات گھنٹوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، صبح میں آ جانا، کہ جسے کہتے ہیں ہم فرسٹ ہاف میں آ جانا۔ اب فرسٹ ہاف جو ہے وہ 4-6 گھنٹے کا ہے۔ صحیح۔ اچھا، نائٹ میں آ جانا، نائٹ 8 گھنٹے کی ہے۔ صحیح۔ تو ہم بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ہم ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری جو بھی زندگی ہے، اس کا قطرہ قطرہ، لمحہ لمحہ، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ، لفظ بائی لفظ، ورڈ بائی ورڈ، ہمیں آخرت میں یا تو صلہ ملنا ہے یا پکڑ ہونی ہے۔ تو یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں نا، کوئی بھی آتی ہے، تو اس تبدیلی سے ہمیں پازیٹیو چینج لینا چاہیے۔ دیکھیں، بعض ممالک میں کیا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو طوفان آ جاتا ہے، صحیح، بستی کی بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور بعض ممالک نے ایسا سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ وہاں بارش آتی ہے تو ڈیم بھر جاتے ہیں، صحیح، ایک ہی بارش ہے، صحیح، بالکل۔ لیکن جب آپ کی اپروچ چینج ہوئی
تو اس کے بینیفٹس صحیح۔ اور اس کے جو نقصانات تھے وہ بھی چینج ہو گئے. یہی ہمارے ساتھ ہے صحیح. کہ آپ دیکھیں ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی نعمت ملی، قربان بھائی نعمت ملی، تو اب یا تو ہم غافل ہو جائیں اور غافل ہو کے نعمت ملی ہے خوشی منا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یار خوشی میں سب چلتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، غافل ہونا. اور اسی طریقے سے مصیبت آئی تو واویلا کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کی عطا پہ اعتراض شروع کر دیں تو یہ مصیبت بن جائے گی. لیکن مومن کی شان حدیث پاک میں یہ بیان ہوئی کہ اس پہ مصیبت آئے یا اسے شکر ملے، اسے نعمت ملے، دونوں صورتوں میں وہ قرب الہی پانے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. اللہ کا قرب. اور وہ کیسے پاتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، سبحان اللہ. شکر عبادت ہے، نیکی ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے، کیا بات. نعمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور مصیبت آ پڑتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے تو اجر و ثواب کماتا ہے. تو ہم اپنی پلاننگ، اچھا ایک اور چیز اس میں علی بھائی میں ایڈ کر دوں جی جی. کہ ہم پلاننگ کریں اپنے قد کے حساب سے. بعض اوقات ہم قد سے بڑی چیزوں کی پلاننگ کر لیتے صحیح فرمان. پھر وہ پوری نہیں ہو پاتی تو ہم جو ہے Disheartened ہوتے ہیں. ڈسہارٹ ہوتے ہیں. صحیح تو فرمان. میں کیا کر سکتا ہوں؟ صحیح. اب میں یہاں بیٹھ کے نیت کر لوں کہ 2024 میں یہ کروں گا، اور مجھے پتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے بس کی نہیں ہیں. ایک تو ہے نا مشکل ہونا، وہ نہیں صحیح. میرے بس کی نہیں ہے، تو پھر آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے. اصل میں ہے یہی کہ یہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں کر کیا سکتا ہوں، میری طاقت کتنی اچھا میں ہے. کیا کر سکتا ہوں؟ بتائیں. جو کر سکتا ہے بندہ وہ تو کرے. میں ایک چیز تو بتا سکتا ہوں جی. بڑی گارنٹی کے ساتھ، جی. میں شریعت پہ عمل کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سبحان اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وہی چیزیں فرض کی ہیں جو میں کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں اگر پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صحیح. اگر اسباب نہیں ہے حج فرض نہیں ہے، صحیح. اگر شادی نہیں کی ہوئی تو بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، کفالت بھی فرض نہیں ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی میری قد ہوگا، جتنی میری طاقت اور اسٹرینتھ ہوگی، شریعت کے احکام بھی اسی قدر میری طرف آئیں گے اور پھر وہ میں کر سکتا ہوں. آپ بچوں پہ دیکھیں روزہ نہیں ہے، صحیح. بیمار پہ روزہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. یہ الحمدللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت آسانیاں ہیں. پروگرام کا وقت ہمارا کچھ ختم کی طرف ہے، تو ایک تو نگران شورا کا ایک پیکیج ہے کہ نیو ایئر پارٹی، تو جو لوگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، بڑی نصیحت نگران شورا نے اس میں بھی فرمائی ہے. وہ دیکھتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. کسی کی گھڑیاں، کسی کا وقت اس وقت گزر رہا ہوگا کسی نیو ایئر نائٹ کی تیاری میں. کسی نے شراب کی بوتلیں بک کروائی ہوں گی، کسی نے ہوٹل کے اندر بکنگ کروا لی ہوگی، ہوٹلیں بند ہو جائیں گی، ہوٹل کے اندر جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا. کوئی نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے ملک سے باہر کسی ایسے ممالک میں گیا ہوگا جہاں پر نہ اس کو کوئی اس کا عزیز اقارب دیکھنے والا، نہ اس کے متعلق معلومات کرنے والا، اور وہاں بڑے کھل کر روڈوں پر دھڑلے کے ساتھ نیو ایئر نائٹ منائی جائے گی. اور ایک وہ جو کہیں اور جا کر مزید بے حیائیوں کے کام کو ٹٹولنے کی اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوگا، فون گھما رہا ہوگا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس وقت کہاں پارٹی ہوگی، کہاں انڈور فنکشن ہوگا، کہاں لڑکیاں ہوں گی، کہاں لڑکے ہوں گے، کہاں میوزیکل پروگرام ہوگا، کہاں پر شراب اور کباب کے مزے ہوں گے، کہاں پر جوا کھیلا جا رہا ہوگا. ذرا بتاؤ تو صحیح. وہ اس کو فون کر رہا ہوگا، اس کو فون کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے ذریعے گناہوں کو ڈھونڈنے کا سلسلہ جاری ہوگا. اور کوئی فون کر رہا ہوگا کہ یار یہ بتاؤ، سنا ہے دعوت اسلامی والوں نے مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے مساجدوں کے اندر اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ رکھا ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ میں بھی اسی مسجد کے اندر حاضر ہو جاؤں. کوئی یہ کام کر رہا ہوگا، کوئی یہ کام. دونوں اپنا وقت، اپنی عمر، اپنی سانسیں گزار رہے ہیں. کہ شراب پینے والا نہیں جانتا کہ میں جو شراب پی رہا ہوں یہ رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. کیا فلم دیکھنے والا نہیں جانتا کہ یہ جو میں فلم دیکھ رہا ہوں میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. کیا چوری کرنے والا نہیں جانتا، کیا قتل و غارت گری کرنے والا نہیں جانتا. مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ یہ کو فرق پتا نہیں ہے کسی کو، سب کو پتا ہے یہ فرق کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے جانتا ہے. جب نیکی کرتا ہے تو کیوں کوشش کرتا ہے کہ کسی کو پتا چل جائے، اور جب برائی کرتا ہے تو کیوں چاہتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے. یہ وہ بنیادی فرق ہے. برائی وہ جو تیرے دل میں کھٹکے،
जिसे बताने में बंदा हिजाब महसूस करे। इस वक्त में हयाई का ये आलम है कि बुराई का वावेला करना और बुराई का डंके बजाने में भी कोई बुराई नहीं बल्कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह फख्र महसूस करता है। अरे तुमने कोई आज पार्टी का इंतजाम ही नहीं किया, तुम्हें कोई दुनिया में रहने का होश है या नहीं है? फला जगह पर फला स्ट्रीट के अंदर फला मकान बना हुआ है, वहां पर आज 12 बजे से पहले आ जाना, 12 बजे का दाखिला नहीं मिलेगा, फिक्स्ड 12 बजे फंक्शन और पार्टी शुरू हो जाएगी। बेवकूफ कही के पहले तो राब्ता करते। अरे उससे बेवकूफ कहने वालों, बेवकूफ कौन होता है? बेवकूफ तो वो है जिसने अल्लाह की नाफरमानी पर कमर बांधी हुई है, वो बेवकूफ। ये मुसलमान है जो होश के नाखून नहीं लेता, समझता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है उसको, बस आंखें बंद कर कर बेबाकी की तरह बेहयाई में आगे से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। ए खासारे रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आँख के अजब वक्त पड़ा। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, बाकी एक तबका ऐसा भी है, अगरचे माइनर्स है लेकिन है, कि 31 दिसंबर जो ये हैप्पी न्यू ईयर नाइट के नाम पर यानी 12 बजे के आसपास फायरिंगें करते हैं, धमाके करते हैं, तो अजीब एक हाल होता है इनका। इसी तरीके से व्हीलिंग करते हैं और एक अजीब मामलात होते हैं, तो अपना पैसा भी बर्बाद, वक्त भी बर्बाद, अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ तो हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं, तो पहले और अजीब तरीके की लाइफ होती थी, तो आज हमारे एक इस्लामी भाई को भी हम इनवाइट किया है, वो भी माहौल से पहले क्या थे वो अपनी ज़बानी बताएंगे, लेकिन उनकी ज़बानी सुनने से पहले एक किसी और इस्लामी भाई की ज़िंदगी क्या थी, फिर दावत इस्लामी ने कैसा चेंज किया, आइए देखते हैं। बाहर दुनिया है फानी, नजर न कर इस पर। बाहर दुनिया है फानी, नजर न कर इस पर। है कोई दम की ये सारी बाहर आँखों में, है कोई दम की ये सारी बाहर आँखों में। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, यूँ तो अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से बड़ी चेंजेस आई है। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान ये माहौल से पहले क्या थे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई हैं। हम भी माहौल से पहले क्या थे, लेकिन दावत इस्लामी ने कितनों को बदल दिया है। तो यही कोशिश होती है कि नेकी की दावत दी जाए, ये इस्लाह उम्मत का काम किया जाए। तो हमारे एक इस्लामी भाई हैं, उनका नाम भी बताएंगे, उनको दिखाएंगे भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हुजूर, ठीक हैं? मुझे तो खैर नाम तो पता है, लेकिन मदनी चैनल के नाजरीन के लिए अपना नाम भी बताएं और थोड़ा सा अपना बताएं कि क्या माहौल से पहले थे, क्या हुआ। मेरा नाम उवैस रज़ा अत्तारी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जो हैं काफ़ी अरसे से जो है दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता थे। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताऊं तो घर में सबसे छोटा हूं और इसी तरह लाडला भी रहा हूं घर का। और कॉलेज स्कूल लाइफ जो गुजारी मैंने, उसका तस्करा तो नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद से ना करना चाहे तो दूसरा उससे वो फोर्स नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ। तो इसी तरह जो है वो इंटरनेशनल जो करना चाहता था सब किया, घर वालों ने कभी रोक टोक नहीं की किसी चीज़ पर। चंद सालों पहले ऐसा एक 31 दिसंबर आई थी, तो इंटरनेशनल न्यू ईयर मनाने ये सब करना, दुबई भी गया। बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरे भाई जो है वो मदनी माहौल से अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्ता थे, तो उन्होंने इनफरादी कोशिश करते रहते थे। कभी कहते थे कि इज्तिमा में चलो आप, तो मैं उनसे जो है वो हाँ करके वो टाल देता था, मतलब कि जान छुड़ाने के लिए। कभी दोस्तों के साथ निकल गया, कभी किसी और के साथ निकल गया। लाइफ का मकसद समझ नहीं आ रहा था कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, हमें करना क्या है। सही। इसी तरह जो है वो फिर एक चंद सालों पहले की 31 दिसंबर थी और मदनी काफ़िले सफ़र कर रहे थे 1 माह के। सुभान अल्लाह। और भाई ने इनफरादी कोशिश की। मैंने कहा चलो ये बार बार का इनका कहना है, टोकना है, रोकना है, एक दफ़ा इनकी भी सुन के मदनी काफ़िले में सफ़र कर लेता हूँ। सही। और उनका कहना था और मैंने 1 माह के मदनी काफ़िले में जाने की हामी भर ली। और मदनी काफ़िले में जब सफ़र किया, शुरू के पहले हफ्ते में तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जैसे ही दिन गुजरते रहे
اصل زندگی کا مقصد سمجھ آیا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، صحیح. ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے دنیا میں. پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، پچھلے گناہوں کی. وہیں الحمدللہ داڑھی شریف کی نیت کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ میری زندگی کا پہلے، اس سے پہلے میں نے ایک دن کا بھی قافلہ نہیں کیا تھا. وہ زندگی کا 1 ماہ کا پہلا قافلہ تھا میرا، اور وہی میرا لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. سبحان اللہ اور سبحان اسی اللہ. قافلے نے جو ہے الحمدللہ میری زندگی چینج کر دی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہمارے اویس بھائی آج آئے اور کچھ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں 1 سال، ابھی بھی ان کی اتنی ایج نہیں ہے کہ کوئی 50-60 ایئرس کے ہو گئے، کوئی 10 20 25 50 سال پرانی بات بتا رہے ہیں. شاید چند سال پہلے کی بات ہی ہوگی، ینگ ہیں ابھی. یعنی نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے یہ جو ہے ملک سے باہر، پاکستان سے باہر، دبئی یا دیگر جو بھی شہر وغیرہ اس طرح ملک ان کا تھا کہ میں وہاں جا کر نیو ایئر نائٹ مناؤں گا. تو آج بھی کئی لوگ اس طرح کے شاید منصوبے بناتے ہوں، اس طرح کی پارٹیاں کرتے ہوں، اس طرح کے فنکشنز کرتے ہوں، لیکن دعوت اسلامی نیکی کی دعوت دیتی ہے، اللہ کی رحمت کی طرف بلاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے، اللہ رسول کی ناراضگی والے کاموں سے بچاتی ہے. تو جو خوش نصیب اس پیغام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو اویس اتاری جیسی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں کہ جن کی لائف چینج ہو گئی. اویس بھائی آپ کا بہت شکریہ. اللہ پاک ہم سب کو استقامت دے، اخلاص دے، اللہ پاک ہم سے کام لیتا رہے. آپ تشریف لائے، بس میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک کرم فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا اور مہروز بھائی، قربان بھائی سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کی بھی زندگی میں بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی. یہ شاید 99 میں بھی ہوا تھا، لیکن 99 میں تو ماحول میں آ گئے تھے. میں دعوت اسلامی میں 89 میں آیا، تو 84 میں نے میٹرک کیا تھا. یہ جو میٹرک کے بعد کالج لائف آتی ہے تو اس میں بندہ تھوڑا کھل جاتا ہے، تھوڑے پر نکل جاتے ہیں، آزادی مل جاتی ہے. اور 85 میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا، تو سمجھ لیں 85 سے لے کر 89 فیبروری میں دعوت اسلامی میں آیا تھا. تو 88 جو آیا نا، تو اس وقت تو جوانی، تو پھر گیدرنگ، تو اس وقت ایک تاریخ آئی تھی 8/8/88. پورا فگر ایک ہی تاریخ بھی یاد ہے. یاد فگر ایک بن گیا. آپ بھی اتنے پرانے ہیں؟ نہیں آپ کو یاد. اچھا مجھے یاد ہے. تو اب وہ 8/8/88، میری 71 کی پیدائش ہے، تو کیا 16-17 سال ہوگی، 18 سال عمر اس وقت. تو اب وہ یاد ہے کہ کسی دوست کے گھر پر باقاعدہ دیوار پہ لکھا تھا 8/8/88، اور پوری اس کو سیلیبریٹ کیا تھا نا جس طرح کرتے ہیں یہ. حالانکہ نیو ایئر نائٹ نہیں تھی، لیکن بس ذہن نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. اچھا پھر 9/9/99 بھی آیا، لیکن اس میں ہم دعوت اسلامی میں آ چکے تھے. تو یوں تو دیکھا جائے تو کب آیا کب گیا، تو اس کے اب وہ یوں نارمل زندگی میں فرق نہیں پڑا کہ اپنا روٹین بن چکا ہے یہ. تو اسی طرح کئی لوگ نیو ایئر نائٹ کے نام پر نہ جانے کیا 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 کرتے ہیں. تو باتیں تو کافی ہے جو ہم کریں یہ، تو اللہ رسول کی رضا والے کام کرنا چاہیے. کیا میسج دیں گے، کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں، کیا مقصد یہ تمام چیزوں کے ساتھ ذرا کوئی میسج آپ کی طرف سے جائے. ویسے تو جو ہر دن ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ ہر دن نیا دن ہے، جو کہ ایک بار آیا پھر دوبارہ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. صحیح. تو ہر دن ہے کل بروز قیامت. ہم مسلمان ہیں، ہمارا آخرت پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے، تو حساب کتاب پہ یقین ہے. تو ایک مسلمان کو وہ چیز نظر رکھتے ہوئے اپنے نئے سال کا آغاز، اپنے نئے دن کا آغاز اسی طریقے سے کرنا چاہیے. اور اس کی پلاننگ ہوتی ہے رات میں، کیونکہ جو دن کا آغاز ہوتا ہے نا، وہ دن کا آغاز ایکشن سے ہوتا ہے، عمل کی شروعات سے ہوتا ہے. پلاننگ رات کے اندر ہوتی ہے کہ آپ رات میں اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو ہمارے کل کا آغاز جو ہے نا، وہ ہمارے نئے سال کا آغاز وہ دعاؤں سے ہو، اللہ کی یاد سے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، نیا سال اچھا ہو، نیا سال برکت والا ہو، امن والا ہو، سکون والا ہو، چین والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، اللہ کی یاد کرنے والا ہو، ذکر اللہ والا ہو. تلاوت دعائیں کتنی ہیں، یعنی جب اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں جو دینے والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو اس سے مانگے، خوب مانگے، خوب مانگے. بندے کی تو دعا قبول ہی قبول ہے، بندہ مانگے اور وسیلے سے دعا مانگے. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وسیلہ دے، وسیلے سے دعا مانگے، اللہ کریم اس کی دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ نئے سال کا آغاز ہے
تو پھر یہ دعائیں دے کر بھی منایا جائے. دعائیں صرف اپنے لیے نہیں ہو نا, یعنی جب آپ مانگ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے مانگیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ پوری ہوں گی. تو امیر علیہ سنت کا بھی طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مریدین کو کیسے یاد رکھتے ہیں, حالانکہ شیخ کامل. تو دوسروں کو بھی دعائیں دی جائے, خود بھی یاد رکھا جائے, تلاوت قرآن سے آغاز ہو, پھر یہ نیت کر لی جائے کہ میں نے انشاءاللہ سارا سال اس کا سسٹم رکھنا ہے. اچھا, بہت سارے جیسے نیا سال کا آغاز ہوگا تو آپ پلاننگ کریں گے, گول سیٹ کریں گے, میں نے یہ کرنا ہے, اور آخرت کے معاملے کو بھی بہتر کرتے ہوئے دنیا بھی بہتر ہو, آخرت بھی بہتر ہو. کوئی اپنی جو نماز نہیں پڑھتا نماز کی پلاننگ کرے گا, جو علمی اعتبار سے کم ہے وہ علمی اعتبار سے امپرومنٹ لانے کی پلاننگ کرے گا, ہر ایک اپنے اعتبار سے پلاننگ کرے گا. پلاننگ کے اندر اگر ایسا ہو جائے کسی نے ذہن بنا لے کہ بس کل پہلا دن ہے 1 جنوری, کل سے ہی میں نے شروع کر دینا ہے, تو اسے کہتے ہیں جوش اور جذبات. کیا بات ہے. پہلے ہی دن سب کچھ شروع کر دینے سے وہ چیز مکمل نہیں ہو پاتی. صحیح. اپنی جو آپ نے پلاننگ کی ہے, گول سیٹ کی ہے, ان میں ترجیحات ہوتی ہیں, پرائرٹیز ہوتی ہیں, ان کو دیکھ لیا جائے. سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری چیز فرض نماز ہے. فرض نمازیں تو کل سے نہیں, آج سے شروع ہو جائے. صحیح. اسی طریقے سے جو فرض و واجبات ہیں ان کا آغاز ہو جائے. پھر ترجیحات دیکھیں اس سے کم چیز کیا ہے, اس سے کم درجے کی چیز کیا ہے, اس سے کم درجے کی چیز کیا ہے. پھر جو مشکل چیز ہے اس کو ڈیزائن کر لیا جائے. مشکل چیز اگر شروع کر دے کہ میں نے ختم کرنا ہے اور بس فوراً کرنا ہے, تو فوراً کوئی چیز نہیں ہوتی, اور فوراً کا جذبہ وہ ہوتا ہے کہ اس ٹارگیٹ کو آپ کبھی اچیو نہیں کر سکتے. صحیح فرما رہے ہیں. اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے گول میں سیٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں گول تک پہنچنے سے پہلے بھی گول ہوتے ہیں. صحیح, بالکل. ہمیں وہ ایک بڑا گول تو یاد رہتا ہے, لیکن اس تک پہنچنے کے جو بہت سارے گول ہیں, پاس ہونے کا تو گول ہے, لیکن اس سے پہلے اتنے سارے جو گول ہیں اس کے لیے محنت ہے, اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے, ٹائم سیٹ کرنا ہے, ایڈجسٹ کرنا ہے, پیسے دینے, پیسے جمع کرنے, یہ سارے گول ہیں. ان کو یاد رکھتے ہیں کہ اسکیجول بنا کے اپنا 2024 کے اندر آئیں گے, تو اللہ نے چاہتا جب 2025 لگے گا اور زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ہمیں نا امیدی اور ناکامی نہیں رہے گی, بلکہ جسے کہتے ہیں کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی کہ الحمدللہ کہیں ٹارگیٹ اچیو کر چکا ہوں اور انشاءاللہ کہیں اچیو کروں گا. ماشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کا وقت بالکل اینڈ پر ہے. ایک سوال جو میری بھی ذہن میں آ رہا ہے, آپ کی بھی ذہن میں شاید آتا ہو. بہروز مدنی بھائی ہمارے سینئر مبلغ ہیں, تجربے کار ہیں, مدنی ہیں. 1 لائن سینٹنس کہ جیسے پلاننگ, گول 20 بھی آیا, 20, 21, 22, 23 بھی جا رہا ہے. ہر سال پلاننگ کرتے ہیں, پھر سال نکل جاتا ہے, پھر پلاننگ کرتے ہیں, پھر نکل جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو نہیں پاتی ہیں. تو کیا کہیں گے ایک جملے کے اندر آپ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, اور وہ مشعل راہ بنا لیں, اگر ایک جملے میں بنانا ہے, 2 جملوں میں بنانا ہے, تو وہ فرماتے ہیں مجھے کسی چیز پر اتنی زیادہ شرمندگی نہیں ہوتی صحیح, جتنی اس دن پر ہوتی ہے جس میں میری نیکیوں میں اضافہ نہ ہو. یعنی ہمارا ہر آنے والا دن جو ہے وہ پچھلے دن سے زیادہ قرب الہی کا باعث بنے. واہ. تو اگر یہ ہم اپنا لیں علی بھائی تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. کل میں نے ایک منظر دیکھا تھا, تو میں چاہتا ہوں اس کو لے کر بھی مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ آپ سے اجازت لے کر. آپ جا رہے تھے اور ابن رضا آپ کے ساتھ تھے, نظر پڑی تھی غالباً, آپ نے بھی شاید جی توجہ فرمائی تھی, شفقت فرمائی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ابن رضا, کون سے والے تھے وہ؟ بڑے تھے شعبان رضا. شعبان رضا. اگر شعبان رضا کبھی ناراض ہو جائے آپ سے تو آپ منانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل. آپ کی جان پہ بناتی ہیں؟ بالکل. اچھا, میں نے مثال یوں دی کہ ہمارے رکن شورا ہیں الحمدللہ, اور ان کی اپنے پوتے سے محبت کا ایک انداز تھا. رضا اکیلے جا رہے تھے اور ابن رضا ان کے ساتھ تھے, پیچھے رضا بھی تھے. آپ کے ہر گھر میں ایسے افراد موجود ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو, کرنی چاہیے فیملی سے محبت. لیکن علی بھائی مجھے بتائیں کہ ہماری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, سب سے بڑھ کر؟ ہمارے والدین, ہمارے بیوی بچے, ہمارے بہن بھائی, سب ہے نا. جی ہاں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے یہ مخلوق کے درمیان, ساری مخلوق کے درمیان, والدین, اولاد, بہن بھائی, چچا, ماموں, پھپھی, خالہ, ساری جو آپ کا ہمارے درمیان جو یہ ایک رحمت ہے. تو اس ایک رحمت کی وجہ سے یہ محبت ہے. اور ان سے جب ہم محبت کرتے ہیں, چاہے ماں باپ ہوں, چاہے والدین ہوں, چاہے بیوی بچے ہوں, یہ ناراض ہونے لگے تو ہماری جان پہ بناتی ہے. ہمارا بس نہیں چلتا کہ بس کسی طریقے سے راضی کر لیں, جن کا ضمیر زندہ ہے. تو ہماری اپنے رب سے محبت کس لیول کی ہونی چاہیے؟ اگر ہم صرف یہ ایجنڈا بنا لیں اپنا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کرنا نا ایسا کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہو, ناراض نہ ہو. 1 پوائنٹ کہہ لیں آپ یہ. میں نے تو اس دفعہ یہی نیت کی اپنے لیے بھی کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ میرے بولنے سے, میرے کہنے سے, میرے چلنے سے, میرے ہاتھ اٹھانے سے, میرے کسی کی طرف گھور کے دیکھنے سے, کسی کو کیا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. صحیح فرما رہے.
صحیح. آپ بھی اگر ایسا مجھے گھور کے دیکھ لیں نا، یعنی آپ کی سے میں بات کر رہا ہوں اور آپ کی شخصیت سے مجھے ایسا تاثر ملے کہ آپ راضی نہیں ہیں، تو میری مطلب میرے پر بن آئے گی صحیح کہ میں راضی کر لوں کسی طریقے. قربان بھائی کے ساتھ ایسا ہو تو ایسا ہی. صحیح فرما تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے شک. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سوچیں، ہم کہتے ہیں ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، دعا مانگ رہے ہیں. ارے بھائی دعا تو مانگ رہا ہو، سب سے کہتے ہو دعا مانگ رہا ہو، لیکن مجھے بتایا نا علی بھائی، اگر یہ میں خالی ٹوٹا ہوا پیالہ لے کر آؤں جس کے اندر سوراخ واضح دکھ رہا ہو اور میں آپ سے بولوں علی بھائی اس میں دودھ بھر دیں، آپ کیا کہیں گے؟ صحیح ضائع ہوگا یار سب. چلا پیالہ تو تبدیل کر لو، بالکل صحیح ہے. پیالہ تو صحیح کر لو. تو ہم اپنی لائف ایسی کر لیں کہ اللہ کی رحمت چھما چھم برسیں اور اس کی برکتوں کے سائے میں آ جائیں. سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، زندگی بھی ختم ہو رہی ہے، سانسیں بھی ختم ہو رہی ہے. اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنی زندگی کو صرف کر لیجئے. عافیت دے